علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، انتا تم، وزوجکا تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، واکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن اطمینان سے، حیث جہاں، شئتما تم چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہاذہ اس، الشجرۃ درخت، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں سے۔ اور ہم نے کہا، اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، کھاؤ پیو اور بافراغت جہاں سے چاہو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے، یہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان میں تھی اور آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ یہ وہ جنت الفردوس نہیں تھی جس میں جانے کے بعد نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس جنت میں تو آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے اور اس میں داخلے کے بعد پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی زمین پر ہوئی۔ وہ تخلیق جن مراحل سے گزری وہ اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ بایولوجی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ کرسٹ آف دا ارتھ، ان کی کسر ارض یعنی مٹی سے انسان کی تخلیق کی گئی۔ اس کے بعد کسی اونچے مقام پر کسی سبز و شاداب علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، جہاں ہر قسم کے میوے تھے، ہر شے با فراغت میسر تھی۔ ارزوئے الفاظ قرآنی ہیں، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعریٰ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ۔ یہاں تمہارے لیے یہ آسائشیں موجود ہیں کہ نہ تمہیں اس میں بھوک لگے گی، نہ عریانی لاحق ہوگی، اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس تنگ کرے گی، نہ دھوپ ستائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں ہر طرح کی آسائشیں حاصل تھیں۔ البتہ یہ جنت ایک ڈیمونسٹریشن کہ اس لیے تھی کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان ان کا اور ان کی اولاد کا ازلی دشمن ہے۔ وہ انہیں ورغلائے گا، طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا۔ وسوسہ اندازی شیطان نے کی۔ اس کی مثال اب یوں سمجھے کہ کسی شخص کا انتخاب تو ہو گیا کہ وہ CSP کیڈر ہے، لیکن اس کی تعیناتی یعنی کہ پوسٹنگ سے پہلے اسے سول سروس اکیڈمی میں زیر تربیت رکھا جاتا ہے۔ واضح رہے، جہاں جو الفاظ حبوط اترنا آ رہا ہے وہ صرف اسی ایک معنی میں نہیں آتا، اس کے دوسرے بھی معنی ہیں۔ یہ چیزیں پھر بھی متشابہات میں سے رہیں گی، اسی لیے ان کے بارے میں غور و فکر سے کوئی ایک یا دوسری رائے قائم کی جا سکتی ہے، واللہ عالم۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں ہر طرح کے پھل موجود ہیں، جو چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں پر اس درخت کا نام نہیں لیا گیا، اشارہ کر دیا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم حد سے گزرنے والوں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ اب اس کی حکمت سمجھیے کہ یہ دنیا اس میں ڈیمونسٹریشن کا حصہ ہے۔ دنیا میں کھانے پینے کی ہزاروں چیزیں مباح ہے، صرف چیزیں حرام ہیں۔ اگر تم ہزاروں مباح چھوڑ کر حرام میں منہ مارتے ہو تو یہ نافرمانی شمار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے کہ چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے ہیں، یہ حرام ہیں، محرمات ابدیاں ہیں، ان سے شادی تو نہیں ہو سکتی۔ باقی ایک مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی بھی کونے میں شادی کر سکتا ہے، اسی لیے کروڑوں آپشنز کھلے ہیں، پھر ایک نہیں، 2 3 4 سے
5 عورتوں سے شادی، 4 عورتوں کی شادی تک اجازت دی گئی ہے۔ اس کے باوجود انسان شادی نہ کرے اور زنا کرے تو یہ گویا اس کی اپنی خباثت نفس ہے۔ چنانچہ آدم و حوا علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا۔ درخت کا نام نہیں لیا گیا، اور وہ ہم سب وہ جانتے ہیں کہ وہ گندم کا دانہ تھا۔ درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تو صرف ایک آزمائش یعنی کہ ڈیمونسٹریشن تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نافرمانی کرنے سے اپنے حفظ و